ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 6 دسمبر 1992 کو بابری مسجد کو شہید کیا گیا۔ پورے عالم اسلام میں احتجاج ہوا، کیا مسلم کیا غیر مسلم سب نے اس واقعے کی مذمت کی، اور انصاف پسند ہندوؤں نے بھی اس عمل کو اچھا نہیں سمجھا۔ اس کے بعد ان مجرموں کے خلاف، ان ملزموں کے خلاف عدالت کے اندر کیس دائر کیا گیا، اور مسلمان امید لگائے بیٹھے رہے، جو کہ ایک ناجائز امید تھی اور نہیں رکھنی چاہیے تھی، لیکن بہرحال کہ ان مجرموں کو سزا دی جائے گی۔ 28 سال بعد 32 کے 32 ملزمان کو باعزت بری کر دیا گیا، ثبوت ناکافی ہونے کی وجہ سے۔ ایک تو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ دنیا میں ثبوت کہتے کس چیز کو ہیں، یعنی ساری دنیا کھلی آنکھوں سے دن کی روشنی میں ایک کام ہوتا ہوا دیکھے۔ ایک طرف تو ٹیکنالوجی کو معبود بنایا ہوا ہے، ہر آدمی ٹیکنالوجی جدت جدیدیت، اور دوسری طرف وہی ٹیکنالوجی جب ہر جرم کو ہمارے سامنے بالکل عیاں کر دیتی ہے، کیمرے کی آنکھ سے ہر چیز واضح نظر آ رہی ہے، اور اس کے باوجود کہتے ہیں کہ ثبوت ناکافی ہیں اور ثبوت نہیں مل سکے۔ ثبوت نہ ہونے کی صورت میں یہ بھی مسلمانوں کو توقع تھی کہ شاید اگر ان کو عمر قید یا پھانسی نہ دی گئی تو کم سے کم کچھ سالوں کی سزا تو ضرور دی جائے گی، لیکن انہوں نے اتنی کلین چٹ دی ہے ان مجرموں کو، 32 کے 32 مجرم، وہ ملزم نہیں، وہ مجرم ہیں، ان مجرمان کو باعزت طور پر ایسے رہا کیا گیا کہ صرف یہ 32 مجرموں کی رہائی نہیں ہے، یہ ایک سند ہے، یہ ایک سرٹیفکیٹ ہے کہ آج کے بعد ہندوستان میں کوئی بھی آدمی کسی بھی اقلیت کا، بالخصوص مسلمانوں کا، اگر قتل عام کرے گا، ان کی مذہبی مقدس مقامات کی بے حرمتی کرے گا، اور بات عدالتوں میں آئے گی تو عدالتوں سے اسے باعزت بری کر دیا جائے گا۔ گویا کہ جو جرم انفرادی سطح پر ہوتا تھا یا جماعتی سطح پر ہوتا تھا یا عوامی سطح پر ہوتا تھا، اب اس کو قانون کی مدد حاصل ہو گئی، اب وہ قانون کی چھتری کے نیچے ہو رہا ہے۔ لیکن اس میں جہاں مسلمانوں کے لیے بہت بڑی تشویش ہے، اس سے زیادہ پریشانی خود ہندوستان کے لیے ہے کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ عدالت بھی اگر ظلم کرنے پر آمادہ ہو جائیں اور ظالم بن جائیں اور ظلم پر اتر آئیں تو پھر اس ملک کو برباد ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ جو تجزیے کیے جاتے تھے اور جو تبصرے کیے جاتے تھے کہ ہندوستان ٹوٹ جائے گا، یہ الگ ہو جائے گا، اس کے حصے بکھرے ہو جائیں گے، ان تمام خدشات کو، ان تمام تجزیات کو، ان تمام تبصروں کو ایک ان سب پر مہر لگا دی ہے ہندوستان کی عدالت نے کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے ہندوستان کے بارے میں بالکل ٹھیک ہے، اور ہم اس کی آج سند جاری کر رہے ہیں۔ اگر معاملہ اسی طرح چلتا رہا تو انشاءاللہ العزیز دنیا کے کوئی طاقت ہندوستان کو برباد ہونے سے نہیں روک سکتی، اور اس کو برباد کوئی بیرونی طاقتیں نہیں کریں گے، باہر کے لوگ نہیں کریں گے۔ موجودہ زمانے کے اندر ملکوں پر قبضہ نہیں کرتے، ملک خود اپنے ذریعے سے خود ہی برباد ہوتے ہیں، اور جب انسان غلطی کر رہا ہوتا ہے یا کوئی ادارہ غلطی کر رہا ہوتا ہے یا کوئی ملک غلطی کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت اس کو اندازہ نہیں ہوتا کہ کتنی بڑی غلطی ہے، اور اس کا آئندہ چل کر کتنا بڑا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑے گا، اس چیز کا احساس نہیں ہوتا۔ پاکستان سے مشرقی پاکستان الگ ہوا، بنگلہ دیش بنا، جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا، ہونے سے پہلے کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ حالات اس قدر گمبھیر ہو جائیں گے کہ ہمیں اپنا ایک حصہ کٹوانا پڑ جائے گا، اس وقت کسی کو بھی احساس نہیں تھا، لیکن بالآخر ایسا ہوا۔ آج ہندوستان کو بالکل اندازہ نہیں ہے، لیکن ہندوستان کو بہت جلد پتہ چل جائے گا کہ ہم نے یہ جو ظلم کی داغ بیل ڈالی تھی اور جو مسلمانوں کو یک طرفہ طور پر ظلم کا نشانہ بنایا تھا، اس کا انجام کیا ہوگا۔ یہ بہت جلد ان کو پتہ چل جائے گا، جب ہندوستان ایک نہیں، اس سے کئی سارے ملک، روس غلطی کر رہا تھا، اس کو پتہ نہیں تھا، روس اتنی بڑی طاقت تھی، اس کو وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہمارے 15 حصے ہو جائیں گے، ہم میں سے 15 ملک بن جائیں گے۔ تو اگر روس میں سے 15 ملک بنے تھے تو ہندوستان میں سے بھی
ضرور بھی ضرور کم سے کم آدھے حصے ضرور ٹوٹ جائیں گے انشاءاللہ العزیز، اگر یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا، جس کی بالکل امید نہیں ہے کہ یہ واپسی کرے گا۔ تو جہاں مسلمانوں کے لیے بہت بڑے فکر کی بات ہے، تشویش کی بات ہے، وہاں اس سب سے بڑھ کر خود ہندوستانیوں کے لیے اور ہندوستان کے لیے ایک بہت بڑا ظلم ہے، اور خود ان کے لیے ایک بہت بڑی مصیبت کھڑی ہو گئی ہے۔ اللہ تعالی ہم کو انصاف اور عدل پر قائم رہ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔